عزیزان محترم، حضرت یوسف علیہ السلام آپ جانتے ہیں عزیز مصر بن گئے، مصر کے خزانچی بن گئے، بہت بڑی پوسٹ مل گئی، بادشاہ نے پوسٹ دے دی۔ حضرت یوسف اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک فقیر جوان کھڑا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل آئے، کہا یوسف سے اس جوان کو پہچانا؟ کہا نہیں، میں نے نہیں پہچانا۔ کہا یہ وہی بچہ ہے جس نے آپ کی شہادت دی تھی۔ قرآن کا واقعہ تو یاد ہے نا بھائی؟ قرآن پڑھتے بھی ہیں یا صرف ثواب کے لیے قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے؟ قرآن ہدایت کے لیے ہے، مردوں کو بخشنے کے لیے قرآن اچھی بات ہے، لیکن اپنی تو ہدایت پائیں پہلے۔ قرآن میں ہے کہ جب حضرت یوسف پر الزام لگا تو دو چیزیں کی۔ ایک بچہ گود میں تھا جب حضرت یوسف بند کمرے میں تھے، زلیخا نے حضرت یوسف کو بلایا، کمرہ بند، کتنے دروازے تھے؟ 7 دروازے بند، حضرت یوسف تنہا اور زلیخا تنہا۔ حضرت یوسف نے زلیخا سے گفتگو نہیں کی ہے، کیا کہا؟ پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو خدا نے کیا کہا؟ یوسف مڑ جا۔ بند دروازے کھل گئے۔ جو خدا مصر میں تھا وہی خدا آج بھی ہے۔ تم بھی جب زندگی میں پھنسو تو خدا تمہارے بھی دروازے کھول سکتا ہے، جب دروازے کھلے تو حضرت یوسف کو پیچھے سے الزام لگایا، پیچھے سے قمیض کھینچی زلیخا نے، الزام لگایا اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ تو یہ بچہ گود میں تھا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف گناہ گار ہے، لیکن اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا گناہ گار ہے۔ گواہی دی، حضرت یوسف کی عفت پاک دامنی ثابت ہو گئی، مگر حضرت یوسف نے خود تقاضا کیا، پروردگار مجھے اس دنیا سے بہتر زندان میں بھیج دے۔ آج ہم اس دنیا کی بے حیائی اور برائی سے، آپ جوان ہیں ماشاءاللہ، یہ جوان، آج گناہ کہاں ہے؟ آج گناہ کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج گناہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ موبائل، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک، سنیپ چیٹ، یوٹیوب۔ میں تو جی مجلسیں سنتا ہوں، اچھی بات ہے، آپ مجلسیں سنیں، نوحے سنیں، کتنی دیر؟ کیونکہ یہ نظام آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، دشمن کی زمین ہے یہ، اور دشمن کی زمین میں جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ یاد رکھیے گا، یہ دشمن نے بنایا۔ ٹھیک ہے آپ اچھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، مجلس لائیو جاری ہے سب، یہ خوب، لیکن بنایا اسی نے، وہ اپنی مرضی سے چلاتا ہے۔ 4 چیزیں آپ کی مرضی کی، ایک چیز ہے کہ نہیں ہے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کلک کر ہی لیتے ہیں۔ ایک کلک کیا فرق پڑتا ہے؟ بس ایک کلک، دوسرا کلک، تیسرا کلک، پھر جوان کو پتہ نہیں چلتا، وہ اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے۔ بک گیا، ایک نگاہ حرام کی خاطر انسان کا نفس بک گیا، کہاں پہنچ جاتا ہے؟ پھر پچھتاوا، پھر اسٹریس، پھر بے چینی، پھر گناہ، پھر نشے، آہستہ آہستہ معاملہ ایسی جگہ چلا جاتا ہے کہ بس پھر شیطان اسے اپنا بندہ بنا لیتا ہے۔ اب یہ اس کی زمین ہے۔ اور امام سید الشہداء جب کربلا آئے ہیں تو سب سے پہلے زمین خریدی ہے، 60,000 درہم کی زمین۔ کیوں؟ کیونکہ امام جانتے تھے دشمن کو اپنی زمین پر ہراؤں گا، اپنی زمین کو، اور ہرایا امام نے۔ لوگ کہتے ہیں جی، یہ جو لوگ پڑھتے ہیں کہ امام نے کہا مجھے ہندوستان جانے دو، پتہ نہیں کہاں سے پڑھتے ہیں، کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ امام کیوں کہیں گے مجھے ہندوستان جانے دو؟ مگر امام کو کوئی خوف تھا؟ نہیں، امام نے کربلا میں یزید کو بلایا ہے، آؤ میں تمہیں 6 مہینے کے بچے سے بے نقاب کروں گا۔ یہ امام ہے، امام کیوں کہیں جائے گا؟ دشمن کو ہرایا۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، جوان بہت ضروری ہے، سرمایہ ہے۔ حضرت یوسف نے دیکھا کہ وہی جوان ہے، فقیر ہے، بلایا، گواہی دی تھی نا، اس کو مال دیا، اس کو اچھا لباس دیا، اس کو کپڑے دیے، اور اس کو بھرپور کر اس کو بھیج دیا۔ خدا کی آواز آئی، یوسف کتنا اس کو نواز دیا تم نے؟ اس نے ایک گواہی دی تھی، اور میرا بندہ
جو روز میری گواہی دیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں اسے اتنا نوازوں گا۔ ہم مگر دل سے گواہی نہیں دیتے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز میں گواہی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ تشہد میں اشہد اللہ الہ، اذان میں بھی دیتے ہیں، اقامت میں بھی دیتے ہیں۔ خدا نوازتا ہے کہ نہیں نوازتا؟ لیکن میں نے شکر ادا کیا کبھی نہیں؟ اذان اللہ، میں خدا کی بارگاہ میں نہیں جا پا، خدا کو نہیں پہچان، اللہ کا نبی خدا کی بارگاہ میں اتنی عبادت کر رہا ہے کہ پروردگار قرآن میں اپنے نبی سے کیا کہہ رہا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب کھڑے ہو رات کو۔ کس لیے کھڑے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ کھڑے ہو مگر رات کو تھوڑا کھڑے ہو۔ اے میرے محبوب بہت عبادت کرتے ہو، بہت نماز پڑھتے ہو، تھوڑی نمازیں پڑھو۔ یعنی اللہ کا رسول اتنی نمازیں پڑھ رہا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تھوڑا کھڑے ہو۔ اور ہم رسول کے ماننے والے رات کو کتنی دیر کھڑا ہوتے ہیں عبادت کے لیے؟ علامہ امینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو صاحب غدیر ہیں، جنہوں نے غدیر کی کتاب لکھی، 30 سال سے 40 سال لگے امام کے فضائل جمع کرنے میں۔ جہاں جہاں بغداد، سیریا، دمشق، ہندوستان، جہاں لائبریری میں، رات کو لائبریری کو کہتے تھے مجھے بند کر دو، صبح کھول لینا، امام کی خاطر۔ دمشق میں تھے، دوسرے مکاتب فکر کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں آپ حضرت علی کے بارے میں بہت بڑھا چڑھا کے باتیں کرتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی رات کو 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ علامہ امینی نے فرمایا کہ وہ تو مولا تھے، 1000 رکعت تو میں پڑھ سکتا ہوں۔ علامہ امینی کی ٹانگ میں تکلیف تھی، آدھی رات نہیں گزری، آدھی رکعتیں ہو گئیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم پہچان گئے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کہا نہیں اب میں پوری پڑھوں گا۔ عزیزان محترم، مولا کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ 1000۔ مولا کے چاہنے والے کو کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ سنی شیعہ کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا نے کہا من کنتو مولا فہذا، جس کا میں مولا اس کا تو سب کا مولا ہے، علی سب کا مولا ہے۔ علی سنی شیعہ کوئی نہیں ہے، علی سب کا ہے۔ تو ہم کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں مولا کے ماننے والے؟ کتنی بھائی، کتنی پرسنٹیج مولائی ہیں آپ؟ یہ ابھی پتہ چل جائے گا۔ مولا 1000 رکعت پڑھتے تھے، 1% کتنا ہوتا ہے؟ 1% 1000 رکعت کا میتھس کا سوال ہے، کتنا ہوتا ہے؟ 10۔ 1% مولائی 10 رکعتیں رات کو پڑھتا ہے، 1 رکعت وتر کی ایڈ کر لیں تو تہجد کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو مولائی کم سے کم تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ ہاں بولیں گے یار یہ تو مولانا نے نیا فارمولہ دے دیا، پھنس گئے، اب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو نماز پڑھنی پڑ جائے گی، پڑھنی پڑے گی۔ عزیزان محترم، ایسے مولا ولایت قیمت مانگتی ہے، قیمت کم سے کم قیمت یہی ہے اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں جھکاؤ، کم سے کم۔